بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بات کر رہے تھے کہ دین کی دعوت کے مقابلے میں بعض اوقات آدمی کے ہاں اعراض کا رویہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی بے اعتنائی کا، اور اس کی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ پہ پچھلی نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی۔ اب ایک اور وجہ جو ہمارے سامنے، اور زیادہ اس کے لیے کوئی غور و فکر بھی نہیں کرنا پڑتا، بات جو نظر میں سامنے آ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سنجیدہ وجود بنایا ہے، وہ ذمہ داریاں لیتا ہے، ذمہ داریاں اٹھاتا ہے، اور اپنی زندگی میں اس کے لیے بہت ساری قربانیاں بھی دیتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اچھا آدمی اسی شخص کو سمجھا جاتا ہے جو ذمہ دار ہو، وہ باپ کی حیثیت میں ہے، وہ شوہر کی حیثیت میں ہے، جو ان ذمہ داریوں سے گریز کا راستہ اختیار کرے، ہم اس کو پھر کوئی اچھا آدمی خیال نہیں کرتے۔ تو یہ جو معاملہ دین کے میدان میں بعض اوقات رویہ لوگوں کے یہاں پیدا ہو جاتا ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر سنیں گے دین کی بات تو سنیں گے تو علم بڑھے گا، علم بڑھے گا تو ہم ذمہ دار ٹھہریں گے، چنانچہ ہم سنتے ہی نہ سنیں گے نہ ذمہ دار ہوں گے۔ یہ ایک سوچ ہے، ایک رویہ ہے پورا، جو بہت نظر آتا ہے آپ کو معاشرے میں۔ مجھے تو اتفاق ہوا بہت سارے ایسے لوگ ملتے ہیں۔ اب دیکھیے، بظاہر وہ یہ خیال کر رہا ہوگا کہ مجھے اس سے فائدہ ہوا، حالانکہ یہ بے فائدہ بات ہے بالکل۔ فرض کیجئے کوئی ریاست ہے، کوئی حکومت ہے، کوئی قانون بنائے تو قانون کی وہ اطلاع کرے گی کہ ہم نے بنا لیا۔ اب اس کے بعد، اس اطلاع کے بعد خود سے شہری کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی تفصیل حاصل کرے، اس کے متعلق آگاہ ہو۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ کل کلاں اگر اس کی طرف سے خلاف ورزی ہو جائے اس قانون کی تو وہ عذر پیش کرے کہ مجھے یہ معلوم نہیں تھا۔ اب دیکھیے نا، یہ اس کا عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ حکومت یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ہماری طرف سے جس طرح کی اطلاع دینی چاہیے تھی دے دی گئی، اب اس کی تفصیل کو جاننا تمہارا فرض تھا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص نہ سنے اس وجہ سے کہ ہم ذمہ دار نہ ہو جائیں، یہ بالکل بے فائدہ بات ہے۔ خدا نے بھی اس کے اندر کوئی بھی عذر مسموع نہیں رکھا، اور اس شخص کو مجرم قرار دیا ہے جو بات سننا ہی نہ چاہتا۔ وہ ایک جگہ قرآن میں ذکر ہوا ہے نا کہ جہنمی جہنم میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اگر ہم سنتے اور سمجھ سے کام لیتے تو آج یہاں تو نہ پڑے ہوتے جہنم کے کھڈ میں۔ تو گویا ان کا نہ سننے وجہ بن گیا ہے، نہ سننا وجہ بن گیا ہے ان کے جہنم میں جانے کی۔ ایک روایت میں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو جب دفنا دیا جاتا ہے اور وہ مجرم کی حالت میں دفنایا جائے تو اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، تو اس کو پھر جو پٹائی ہوتی ہے وہاں یہی کہے کہ لا دریتا ولا تلیتا، بھئی تم نے نہ جانا، نہ سمجھا، نہ پڑھا۔ گویا وہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس کا یہ کہنا کہ نہ سنوں گا نہ ذمہ دار ٹھہروں گا، یہ بالکل بے فائدہ، بیکار اور ابس بات ہے۔ اس کا کچھ بھی مطلب نتیجہ نکلنے والا نہیں۔ جب بعض لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہی بات سرکشی کے جذبے سے کہتے ہیں، ان کے ہاں دین کے معاملے میں یہ بے اعتنائی ہوتی ہے کہ بھی کیوں پڑھیں، کیوں سنیں، کیوں متوجہ ہوں، اور اگر ہوں گے متوجہ تو ذمہ دار ٹھہریں گے۔ اب یہ پہلے والے رویے سے کچھ تھوڑا سا مختلف معاملہ ہوتا ہے۔ یہ اس سے بھی زیادہ درجے کا جرم ہے، بلکہ اس کے لیے صحیح لفظ کیا ہے؟ سرکشی کا۔ یہ طغیان ہے خدا کے مقابلے۔ دیکھیں نا، آپ کو یہ کہا جائے کہ بھئی یہ ایک تعلیم کا ادارہ ہم نے بنا دیا، اور ساری قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا جائے بھئی آؤ اور پڑھو، بچوں کو پڑھاؤ۔ اب وہ کہے کہ پڑھوں گا تو امتحان دینا پڑے گا، تو میں اسکول کالج میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ اب یہ جو داخل نہ ہونے والا رویہ ہے نا، یہ اصل میں سرکشی ہے اس پوری اسکیم کے خلاف، اس خدا کے بنائے ہوئے پورے قانون کے خلاف۔ بھئی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک طویل سلسلہ نبوت جاری کیا۔ کیا مقصد تھا اس کا؟ اتنی کتابیں اتاری، بہت سی کتابیں۔ یہ اسی لیے سارے انتظامات ہوئے کہ لوگ آئیں، لوگ دین کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور اپنی آخرت سنوار سکیں۔
ایک شخص کہتا ہے کہ میں اس راستے میں جاتا ہی نہیں، یہ اصل میں ایک بہت بڑا وہ جرم کا ارتکاب کرنے والا آدمی۔ تو دیکھیے بنیادی بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی دین آپ سے بات کرے، آپ کو اپنا مخاطب بنائے، تو ایک سنجیدہ اور ذمہ دار شخص کی طرح بہیو کرنا چاہیے آدمی کو، اس کو سننا چاہیے، اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ سنیں گے تو مانیں گے۔ آپ جب سنتے ہی نہیں تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ بالکل یا محروم ہو گئے۔ یعنی قرآن کے لفظوں میں اگر میں یہی بات کہوں تو وہ یوں ہے نا، انما یستجیب الذین یسمعون، فرمایا جو لوگ سنیں گے صرف وہی مانیں۔ اب جن کے پاس نہ وقت ہے سننے کے لیے، یا ان کے ہاں یہ گریز کا رویہ پایا جاتا ہے کہ میں کہیں ذمہ دار نہ ٹھہر جاؤں، یا اس سے آگے بڑھ کر ان کے اندر سرکشی اس درجے کی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اللہ کی بات سننا ہی نہیں چاہتے کہ میں کہیں کسی درجے میں ذمہ دار نہ ہو جاؤں، یہ آدمی کبھی بھی قبولیت کی سعادت حاصل نہیں کر پاتا۔ یہ ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں اور اس سے دور رہتے ہیں جو راہ کھولی ہے اللہ تعالیٰ نے دین کی صورت میں۔ سر ان دو قسم کے لوگوں کو آپ نے بڑی خوبصورتی سے ڈفرینشیٹ کر دیا۔ ایک تو وہ جو کہتے ہیں ہم اسکول میں پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے، وہ تو ہو گئے سرکش۔ ایک انسان نے بات کو سمجھا لیکن اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ لیا، دوسرے نے کچھ اور طریقے سے سمجھا اس نے دیانتداری سے۔ لیکن یہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے بارے میں بڑے نیگیٹو ریمارکس دیتے نظر آتے ہیں معاشرے میں، کہ اس کو یہ سمجھ لگی تو وہ کفر پر ہے اور یہ کفر پر، حالانکہ دونوں دیانتداری سے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی کیٹیگری تو مختلف ہو گئی، لیکن لوگوں کی نظر میں وہ کیوں ذمہ دار اور یا غلط ٹھہرتے ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو ایک یہ ہم سمجھیں کہ یہ ہماری جو بحث ہے نا اس وقت یا بات ہو رہی، یہ اس سے تھوڑا سا ہٹا ہوا سوال ہے نا۔ یہ سوال اصل میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ دو لوگ پورے جذبے اور دیانت کے ساتھ دین کی طرف اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے متوجہ ہوئے، اور انہوں نے اپنی عقل سمجھ جتنی بھی خدا نے ان کو دے رکھی تھی، ایک سچے طالب علم کے طور پر انہوں نے دین کو پڑھا اور دو مختلف نتیجوں تک پہنچ گئے۔ اب کیا آپس میں ان کا رویہ جو ہے ایک دوسرے کی تکفیر کر دینے اور جہنم میں گرا دینے والا ہونا چاہیے؟ تو اس پہ میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ملحوظ رکھنی ہوتی۔ ایک شخص دیانتدار تھا اور اپنی پوری دیانت کو استعمال کرنے کے باوجود گمراہ ہو گیا، آپ اس کے انجام کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ گمراہ اس لیے لازماً یہ جہنم میں گیا، آپ اس کو جہنم کا سرٹیفکیٹ اس کے ہاتھ میں نہیں دیں گے، لیکن غلط کو غلط کہیں گے، صحیح کو صحیح کہیں گے۔ وہ چاہے پوری دیانت سے ایک غلطی میں انوالو ہوا، لیکن وہ غلطی تھی، وہ گمراہی تھی، وہ فسق ہی تھا، وہ بے ایمانی ہی تھی، اس کو آپ اسی نظر سے دیکھیں گے اور اسی طرح لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، اس لیے کہ اگر یہ فرق ہی ختم ہو گیا پھر دنیا میں تو گویا وہ جو تمیز قائم کی گئی ہے صحیح اور غلط کی، حق اور باطل کی، وہ آہستہ آہستہ مٹتی چلی جائے گی۔ تو ہم کو لوگوں کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اگر وہ دیانتاً واقعتاً دیانت سے اس جگہ پہنچا ہے گمراہی میں، تو اللہ اس کا عذر قبول کرے یا نہ کرے، امید اللہ قبول کر لیں گے، اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، یہ بھی مجھے نہیں معلوم، تو میں اس کے انجام کی نہ خبر رکھتا ہوں، نہ یہ صلاحیت ہے میرے اندر کہ میں پرڈکٹ کر سکوں کہ یہ جنت میں جائے گا یا دوزخ میں۔ لیکن اس کا جو عمل اس سے جو وقوع پذیر ہوا وہ تو میرے سامنے ہے نا، ظاہر ہے، اس پہ میں تبصرہ بھی کر سکتا ہوں اور اس میں صحیح اور غلط کا میں فرق بھی کر سکتا ہوں۔ والدین کی اپنے اولاد کے حوالے سے، ان کی تربیت کے حوالے سے ان کی ذمہ داری جو ہے، مطلب والدین کے بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ لہجہ بہت کرخت ہوتا ہے، اور اچھی بات بھی اولاد کو کہنے سے وہ اولاد نہیں سمجھ پاتی تھی، تو اس میں وہ اس کا نقصان یا کیا ہوا والدین کا، یا وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ کہ دیکھیں دو چیزیں پہلے الگ الگ کر لیں۔ ایک ہم جو ابھی بات کر رہے تھے نا، وہ تھا دین کے ماننے یا نہ ماننے اور اس کی طرف متوجہ ہونے یا نہ ہونے کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ رویہ دکھانا، یہ الگ بحث ہے۔ آپ کا جو سوال ہے نا وہ اس شخص کے لیے ہے کہ جو دین مان چکا اور اس کے بعد جو ذمہ داریاں اس کو دین کی طرف سے عائد کی گئیں اب اس سے بھاگ رہا ہے، اور وہ خاص طور پہ آپ کا سوال اس دائرے کا ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ اپنے ماں باپ کے معاملے میں ان کا ذمہ دار تو ہوگا، اگر وہ بوڑھے ہیں تو ظاہر ہے کہ اگر یہ ان کی کفالت نہیں کرے گا، یہ خیال نہیں رکھے گا تو کون رکھے گا نا۔
تو یہ تو اس کے لیے لازم ہے کہ یہ وہ کرے گا۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کس حد تک وہ کرے گا۔ اگر ماں باپ لہجے میں غرق ہیں یا کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ظاہر ہے ایک تو آپ ان کو مارجن دیتے ہیں ان کے بڑھاپے کا۔ آدمی بوڑھا ہو جائے تو اس کے قوا جو ہوتے ہیں وہ جواب دے جاتے ہیں اور ان میں وہ صلاحیت نہیں رہتی کہ وہ اپنے آپ پہ ضبط کر سکیں، تو ان کی طرف سے کرختگی بھی ہوگی، لہجے بھی درست ہو جائیں گے۔ بعض اوقات جا بے جا قسم کے مطالبے بھی ان بوڑھے ماں باپ کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ یہ اپنی جگہ ہے بات، لیکن اس سب کے باوجود ان کا جو حق والدین ہے وہ آپ کے قائم رہتا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ماں باپ آپ سے غلط کر کے، آپ سے زیادتی کر کے ماں باپ کے درجے سے نیچے اتر آتے ہیں، وہ ماں باپ ہی رہیں گے۔ چنانچہ آپ ان کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں، یا آپ کچھ تھوڑا سا صرف نظر کریں گے، برداشت کریں گے، صبر کریں گے، درگزر کریں گے، لیکن کوئی ایسی سٹیج نہیں آ جاتی کہ آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ رد عمل کی نفسیات کا شکار ہو کر اور اب آپ اپنے ماں باپ کو بھی اسی کرخت لہجے میں بلانا شروع کر دیں یا جواب دینا شروع کر دیں۔ اسی کو قرآن نے بیان کیا نا کہ آپ نہ تو ان کو جھاڑیے اور نہ ہی اف کہیے۔ اف مطلب عربی زبان میں ایک ناگواری کا جملہ ہے، یعنی ایک تو لفظ اف ہے نا، یعنی ہماری اردو میں تو یہ اف اور معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اف ایک طرح کا افسوس سا ہوتا ہے، لیکن عربی میں یہ ناگواری کے اظہار کا طریقہ ہے، جیسے ہم کہ یہ کیا کر دیا، تو اس طرح کا مطلب یہ بھی اللہ تعالیٰ نے الاؤ نہیں کیا کسی بچے کو کوئی اپنے والدین کے معاملے میں کرے، چاہے وہ ان کے لہجے خرقتی ہی ہوں، لیکن اس حد تک وہ۔ تو بہرحال ساری بات کا ہم اصل پوائنٹ پہ آئیے، وہ کیا ہے خلاصہ اس کا، کہ ہم بطور انسان ذمہ دار بنائے گئے ہیں بہت سی چیزوں کے، اپنے معاملات کے بھی اور خدا کے دین کے معاملے کے۔ وہ ذمہ داری کا ہی تقاضا یہ ہے کہ ہم دین کی طرف سے آنے والی بات کو سنیں اور اس میں اس بات کو حائل نہ ہونے دیں کہ سنیں گے تو ذمہ دار ہو جائیں گے چنانچہ سنتے ہی نہیں، جی جان سے دین کی بات سننی بھی چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی ذمہ داریاں عائد ہوں وہ پورے حوصلے کے ساتھ ان کو برداشت بھی کرنا چاہیے اور ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔